بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. محترم ناظرین کرام، قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ایک سے زائد مقامات پر منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں، ان کی چاہتیں کیا ہیں، ان کی رضامندی کن امور میں ہے، کن باتوں میں ہے، اس کی آپ پرواہ بالکل نہ کریں، اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں۔ آپ کو کئی ایک آیتیں مل جائیں گی سورۃ المائدہ میں، آپ دیکھیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ آپ ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کریں، ان کی چاہت کیا ہے اس کی آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الشعراء کے اندر فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ آپ ان جاہلوں کے خواہشات کی، ان کی یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا کیا ہے، اس کی آپ بالکل پیروی نہ کریں، اس کے پیچھے نہ چلیں، اس کی پرواہ ہی نہ کریں۔ کئی ایک مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ جاہلوں کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی باتوں کے پھیروں میں نہ آئیں۔ سورۃ الجاثیہ میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک واضح دین کے ایک کھلے راستے پر ہم نے آپ کو قائم کیا ہے، آپ کو رکھا ہے، آپ اسی کی پیروی کریں، فاتبعها، اسی کے پیچھے رہیں، اسی کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، یہ جاہل کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہے، ان کی کیا منشا ہے، آپ اس کے پیچھے بالکل نہ پڑیں، ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کریں۔ کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ آپس میں ظالم ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، لیکن واللہ ولی المتقین، اللہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نیک بندوں کا، صالح بندوں کا اللہ رب العالمین مددگار ہے، ان کا دوست ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو متعدد مقامات پر لوگوں کے خواہشات کی پیروی سے رسول اللہ کو منع فرمایا ہے، اس میں پیغام در حقیقت یہ ہے اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ لوگوں کی خواہشات سے بالکل بے نیاز ہو کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں۔ اور حقیقت یہ ہے آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو کتنی ساری ایسی خرابیاں اور برائیاں ہیں جو ہمارے اندر صرف اس وجہ سے در آتی ہیں، اور ہم اسے اس وجہ سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کتنے ایسے شریعت کے احکامات ہیں جو ہم یوں ہی ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ایک ایسا بت لوگوں نے گھڑ لیا ہے اپنے ذہن و دماغ کے اندر، تراشا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد پر شریعت کے فیصلے کو ٹھکرانے میں ذرہ برابر بھی ہچک محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ در حقیقت اگر آدمی اس کی خطورت اور سنگینی کو سمجھے تو اس بات کو محسوس کرے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ من السنن الاربعہ، سنن اربعہ کی جو ان کی تحکیم ہے، جو تحقیق ہے، اس میں انہوں نے استند کو تو ضعیف کہا ہے، لیکن امام ابن حبان کے حوالے سے اسی روایت کو نقل کیا ہے سیدہ عائشہ سے، اور اسے مرفوعاً صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی جو کتاب الزہد ہے
اس میں سیدہ عائشہ سے موقوفاً اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ روایت جو ہے صحیح ہے، شیخ البانی اور شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ جمیعاً دونوں کے نزدیک، دونوں اصحاب علم کے نزدیک کی روایت صحیح ہے۔ امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ کہا ام المومنین ان اکتبی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علیہ، آپ مجھے ایک جامع اور معنی مختصر خط میں آپ مجھے ایک پیغام بھیجیں۔ ام المومنین تھی، صدیقہ کائنات تھی، انہوں نے سیدنا معاویہ کو وقت کے امیر المومنین کو جب خط لکھا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہا کہ اما بعد سلام علیک، کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ پیغام یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکرہ اللہ الی الناس۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے پیچھے پڑے، اس پر عمل کرے، جس شخص کا یہ معاملہ ہو، کہا کفاہ اللہ مؤنة الناس، اگر اس نے لوگوں کی خواہشات کی، لوگوں کی خوشنودیوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے تو کہا اللہ تعالی ایسے شخص کی مدد کرتا ہے، ان کی تکلیفوں سے، لوگوں کی اذیتوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اسے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا رویہ اس کے برعکس ہو، جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر صرف لوگوں کی خواہشات کے تابع بن کر کے رہے، ان کی خوشنودیوں کا طالب ہو، ان کی ان باتوں کی پرواہ کرے کہ ابھی یہ کیا کہیں گے اور ان کی باتوں پہ عمل کرے، اور شریعت کے احکامات اگر ٹھکرائے جاتے ہیں تو ٹھکرائے جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، فرمایا کہ وکلہ اللہ الی الناس، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ شاید انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ دوسری روایتوں کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی نصیحت اور وصیت جو ہے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کی تھی کہ آپ صبح شام یہ دعا پڑھیں۔ اس میں یہ دعا جو ہے اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ تو ہمارے تمام معاملات کو، سارے امور کو تو درست فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میری جان، میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کا جو یہ مختصر لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے تک کے لیے بھی مجھے کبھی میرے حوالے مت کرنا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، مجھے کبھی اپنے حوالے نہ کرنا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی ہر انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے تو یقین جانے اس سے بڑھ کر کے مصیبت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ سوچیں اور سمجھیں لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، لوگوں کی منشا کیا ہے، لوگوں کی مرضیاں کیا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر ہمیں شریعت پر کاربند ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں، اگر قرآن مقدس کو آپ دیکھیں تو اس روئے زمین کی سب سے بہترین شخصیتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، وہ بھی منافقوں کے یا جاہلوں کے تبصروں سے بچ نہ سکیں۔ اگر آپ سورۃ التوبہ دیکھیں، وہ سورۃ التوبہ جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد رشید سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے جب پوچھا سورۃ التوبہ تو انہوں نے کہا التوبۃ الفاضحہ، التوبۃ ہی الفاضحہ، سورۃ توبہ نہیں بلکہ یہ لوگوں کے لیے رسوا کن سورت تھی، اور لوگوں کو اس نے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ کہا ما زالت تنزل ومنهم حتی ظنوا انها لم تبقي احد منهم، کہا کہ اس صورت کے اندر ومنهم کر کے منافقوں کی اللہ رب العالمین نے ان کے بری خصلتوں کی اتنی بڑی تعداد بیان کی ہے، اتنی زیادہ تعداد میں ان کی خصلتوں کو بیان کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید اب یہ صورت کسی کے بھی عیب کو نہیں چھوڑے گی، سب کو بے نقاب کر کے رکھ دے گی۔ اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے ایک گھٹیا اور برے طرز عمل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، چندے کی اپیل کی، اور یہ وہی موقع ہے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی خوش فہمی کہہ لیں، خوش فہمی کے ساتھ رسول اللہ کے قدموں میں اپنا آدھا اثاثہ، اپنی آدھی پونجی لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ آج میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق امت تھے، انہوں نے اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے اپنے گھر کی پوری پونجی اور پورا مال لا کر کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس وقت جو ہے سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ میں اب نیکی کے معاملات میں کبھی بھی سیدنا ابو بکر سے سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہزاروں جو ہے دینار لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی جھولی میں رکھ دیا تھا، اور آپ نے بشارتیں سنائی تھی۔ بہرحال تو غزوہ تبوک کا موقع، جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی اور تنگ دامانی کا موقع تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ جب چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو آپ کے ایک پیارے صحابی سیدنا عقبہ بن عمرو، ابو مسعود البدری کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لما امرنا بالصدقۃ كنا نتحامل، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر بوجھ لاد کر کے مزدوریاں کیا کرتے تھے، اور ان مزدوریوں سے ملی ہوئی رقم وہ پونجی لا کر کے ہم رسول اللہ کے سامنے آپ کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں منافقین کا دلخراش تجزیہ، ان کا تبصرہ اور گھٹیا تبصرہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ جو لوگ، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ کم چندہ دیتے تھے، کم مال لے کر کے آتے تھے، تو یہ منافقین کہتے تھے کہ ان اللہ لغنی عن سعی ھذا عن صدقۃ ھذا الرجل، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کم صدقے، اس کم مال سے، اتنے کم مال سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ مال صدقہ کرتا، وجاء رجل فتصدق بمال کثیر، کسی نے آ کر کے زیادہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو کہا کہ ما اراد ھذا الا رياء، اس نے صرف اور صرف ریاکاری کی خاطر جو ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس نے یہ چندہ رسول اللہ کو دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر 2 صورت میں ان منافقین نے، ان گھٹیا لوگوں نے صحابہ تک کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے کم مال چندہ دیا تو اس کو کہا کہ اتنے کم چندے میں کچھ نہیں ہونے والا، اللہ اور اس کے رسول اس چندے سے بے نیاز ہیں، اور کسی نے زیادہ دے دیا تو اس کے بارے میں یہ تبصرہ کر دیا کہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں منافقین کا کتنا بدترین طرز عمل تھا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں، جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ان کے بارے میں کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں؟ یعنی بیوقوف صحابہ معاذ اللہ، ان کو بیوقوف کہہ دیا۔ تو اگر دنیا کی مقدس اور پاک باز ترین یہ شخصیات صحابہ کرام اگر لوگوں کے تبصروں سے نہیں بچتی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس بات سے کیا پڑی ہے کہ ہم لوگوں کی مرضیوں کی، لوگوں کے منشا اور ان کے خواہشات کے مطابق ہم اپنا قدم اٹھائیں اور ان کے ان تبصروں سے بچیں کہ شاید یہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بے پرواہ ہو کر کے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، ان کی طرف جو بات منسوب کہا رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی خواہشات اگر آپ چاہیں کہ ان کو پورا کر لے جائیں، کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہیں کہ ان کی خواہشات، ان کی منشا کیا، آپ اس کے مطابق قدم اٹھائیں، آپ ان کی تنقیدوں سے کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ اور یہ امر واقعہ، یہی حقیقت ہے جسے ہر باشعور، ہر ذی علم انسان اسے دیکھ سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، ہمیں اپنی رضا جوئی اور اپنی خوشنودی کا طلبگار بناتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنائے، اس کے احکامات پر کم حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔